ان کے وجود گرامی میں وہ خود ان کا اقتصاد نہیں تھا، وہ نظر نبوت کا کمال تھا، جو کبھی غار میں ملا اور کبھی مزار میں ملا، کبھی خلوت میں ملا، کبھی جلوت میں ملا۔ اس لیے رشد کا لفظ اللہ کے نبی کی زبان سے میرے خدا نے بیان کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ جیسے میرا راستہ بے غبار ہے، اسی طرح میرے خلفاء کا راستہ بھی بے غبار ہے۔ نہ ان پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، نہ ان پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے۔ اور میں ایک لفظ اور کہتا ہوں کہ راشدی رشد، علماء بیٹھے ہیں، رشد یہ ضلالت کے مقابلے میں آتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بھٹکنا، گمراہ ہونا۔ توجہ فرمائیں طلباء کرام، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ جوہر آپ کے دامن میں دے کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ رشد ضلال کے مقابلے میں ہے۔ بتایا گیا دنیا کی جتنی گمراہیاں ہیں میں نے ان کو حکم دے دیا ہے کہ میرے محمد کے خلفاء کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ جیسے رسول کی نظروں سے نور پیدا ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ کی نظروں سے بھی نور پیدا ہوتا ہے۔ ہٹ جاؤ۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ خلفاء راشدین معصوم تھے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ معصوم نہیں تھے، محفوظ تھے، اور ایسے محفوظ تھے بازاروں میں چلتے تھے تو اللہ کے فرشتے ان کے قدموں میں پیر بچھایا کرتے تھے، اور سمندروں اور دریاؤں کو خط لکھا کرتے تھے۔ سمندر اور دریا ان کے خطوں کو چوم کر ان کے احکامات کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکمران جسموں پہ حکمرانی کرتے ہیں اور خلفاء رسول دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ ایک لفظ مہدی جی، مہدی، مہدی کا معنی حضرت سے پوچھتا ہوں۔ ہدایت یافتہ، ہدایت یافتہ، آپ بھی کہہ رہے ہیں ہدایت۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو ہدایت کو تلاش کرتے پھرتا ہے، ایک وہ شخص ہے کہ ہدایت کو تلاش کرتے پھرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ ہدایت اسے تلاش کرتے پھرتا ہے۔ اور جملہ کہوں، ایک وہ شخص ہے کہ جنت کو تلاش کرتے پھرتا ہے، ایک وہ شخص ہے کہ جنت انہیں تلاش کرتی پھرتی ہے۔ خلفاء راشدین اس گروہ میں شامل ہیں کہ دنیا جنت کو تلاش کرتی ہے، جنت صدیق و فاروق کو تلاش کرتی ہے۔ ہدایت ان کے دروازے پہ ہاتھ باندھے کھڑی ہے، ان کے ابو بکر کے، کن کے فاروق اعظم کے، کن کے عثمان غنی کے، علی مرتضیٰ کے، اصحاب رسول کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا استاد مفتی محمود ہے، صدیق کا استاد محمد رسول اللہ ہے۔ تو میرے محبوب نے جاتے ہوئے کہا میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ کے جا رہا، صحرا میں اس طرح نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ تمہیں کوئی میرے بات پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا میں جا رہا ہوں مسلح صدیق کے حوالے، صداقت اس کے حوالے، شجاعت علی کے حوالے، حیا عثمان کے حوالے، اور شجاعت اور بہادری عمر کے حوالے۔ ہدایت ان سب کا سرچشمہ ہے، ہدایت کے یہ امام ہیں
کے یہ مبتدا ہیں، ہدایت کے یہ پیشوا ہیں۔ فاروقی صاحب نے وہ سارے ہدایت نامے کو جمع کر کے اس کا نام رکھ دیا خلافت حکومت، تاکہ یہ کتاب بتا دے کہ اگر تم خدا کی حکومت چاہتے ہو تو پھر خلفائے راشدین کے دامن کے ساتھ چمٹ جاؤ، لپٹ جاؤ، ان کو نہ چھوڑو۔ آج بھی اگر پاکستان کی رعایا مملکت اصحاب رسول کے اس گلدستے کو قبول کر لے اور یہاں ان کے نظام کو نافذ کرے تو انشاءاللہ وہ روشنی اور نور پاکستان کا مقدس بن کے رہ جائے گا۔ میں یہاں حکومت سے بھی کہوں گا، ابھی میرے بھائی مجھے برمان شامی کہتے تھے کہ مولوی علماء ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، میں ابھی مولانا کوئی مولانا ہوں، ان سے میری بات بھی نہ ہوئی ہو، میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ سارے مسٹن شامی سمیت صحابہ کی قدموں میں آ کر سارے سیاستدان خلافت راستہ کے محور اور مرکز پر جمع ہو کر اعلان کرتے کہ ہم پاکستان میں خلفائے راشدین کا آئین نافذ کریں گے، زبانی نہیں عملی اعتبار سے۔ خدا کی قسم علم ہمارے ہاتھ میں ہوگا، کفن باندھ کر میدان میں آئیں گے، اور جب تک پاکستان کو خلفائے راشدین کے دور کی خوشبو نہیں لیں گے واپس گھروں میں نہیں جائیں گے۔ جائیں شامی صاحب، میری طرف سے اجازت ہے، ان لڑنے والے ان اسمبلی میں غنڈہ گردی کرنے والے، اسمبلی کے باہر اور اندر اس طرح شرمناک مطالعے کرنے والے کہ پاکستان کا نام لیتے ہوئے لوگ باہر پھنکیاں اڑاتے ہیں، اور وہ اس ملک کے ہو جس ملک کے سیاستدان آپس میں دستوں کی رہا ہے۔ شامی صاحب لائیے آپ ان سیاستدانوں کو، میں لاتا ہوں مولانا کرام کو، انشاءاللہ آپ ادھر آپ پیارے ہنر آزمائیں، ترکی آزما، ہم جگہ آزمائیں۔ میں دیکھتا ہوں جب پاکستان کے سیاستدانوں کو خلافت راستہ کے نظام کے احیاء کے لیے آپ کیسے کر دیں، میں اور مولانا ضیاء الرحمن خالد کی اپنی چوکیاں لے کر علماء کے پاس جائیں گے اور صدیق عمر کی اس خلافت کے سنہری بات کو پاکستان میں نافذ کرتے رہیں گے۔ اور اگر ایسا نہ کر سکے آپ داڑھی رکھ کے مولویوں میں آ جائیں، مولوی تو پہلے بھی مولوی